بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق اور مالک ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا، یہ وقت بھی اللہ نے بنایا، یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ چاند سورج ستارے، یہ گھڑیاں، یہ گردشیں، یہ شب و روز، یہ لیل و نہار، سب اللہ نے بنائے ہیں۔ صبح اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، شام اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، چاند سورج ستارے اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انسان وقت کو برا بھلا کہتا ہے، یسب الدہر، پھر فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں خود ہوں، زمانے کو برا نہ کہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ دن بڑا برا ہے، یہ وقت بڑا برا ہے، ہمارے اعمال برے ہیں، مکافات عمل ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہ تکلیف مصیبت جو اللہ سے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، جو اللہ سے دور کر دے وہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش سے بھی ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ تکلیف اور مصیبت سے بھی بچائے۔ یہ والی جو بات ہے کہ پتھر سے ہوتا ہے، انگوٹھی کے پتھر سے خوش نصیبی آتی ہے، فلاں عدد میں خوش نصیبی ہے، فلاں دن میں خوش نصیبی ہے، اسے وہم کہتے ہیں، یہ توہمات ہیں، اور ایک موقع پر جا کر یہ شرک بن جاتا ہے۔ جب آپ انگوٹھی یہ سوچ کر پہنتے ہیں کہ اس سے میری قسمت کھلے گی، تو قسمت اس سے نہیں کھلتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، پتھر پہ نہیں کرنا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اس کی قسمت کھولتے ہیں، پتھروں سے نہیں کھلتی۔ شاعر مشرق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ستارہ تجھے تیری تقدیر کی کیا خبر دے گا، وہ تو خود فراخی افلاک میں ہے۔ تو کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی منحوس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست اگر ہوتی تو گھر میں ہوتی، لیکن نحوست کوئی چیز نہیں ہے، منع فرمایا آپ نے۔ تو ماہ سفر المصفر کو مسلمان بھی منحوس سمجھنے لگے، تو ہمارے نزدیک تو شہادت مطلوب و مقصود مومن ہے۔ ہمارے نزدیک اللہ کی راہ میں جان دینا یہ کائنات کا آخری عروج ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ تو اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانوادہ نبوت 10 محرم کو کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے سرخرو اور امر ہوئے ہیں، تو اس سے محرم کی فضیلت اور برکت بڑی ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں آئی۔ اور پھر ماہ سفر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ربیع الاول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض الوفات میں تھے، اور پھر آپ کا 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا ہے، تو وہ سفر میں بخار آپ کو چڑھا ہے۔ تو اسے پرانے لوگوں میں 13 تیزی کا مہینہ کہا جاتا تھا، کیونکہ 13 کو وہ غالباً آپ کو بخار شروع ہوا تھا، اور پھر وہ بڑھتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا، وہ کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے جس مہینے میں چاہا اسے کیا۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ تو کسی مہینے میں کوئی نحوست اللہ نے نہیں رکھی، یہ وہم والی بات ہے۔ ایک مسلمان کی نظر ہر معاملے میں اللہ پر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ خالق مالک ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ کسی مہینے کو برا کہنا، اللہ فرماتے ہیں لوگ وقت کو برا کہتے ہیں، وقت تو میں خود ہوں۔ تو اپنے رب اور خالق اور مالک کو اذیت نہ دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔